حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ پیدائش کا واقعہ مصر میں اس وقت فرعون حکومت کرتا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ ڈر کے مارے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی ماں کے دل میں الہام کیا، اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کے محل میں پرورش فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا نے بچے کو دیکھا تو دل میں محبت جاگ اٹھی اور کہا، یہ بچہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے محل میں پرورش پانے لگے۔ اللہ کے حکم سے ان کی اپنی ماں کو ہی دودھ پلانے کے لیے محل میں بلا لیا گیا۔ جوانی اور مصر سے ہجرت۔ جوانی میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ غصے میں آ کر ایک مکہ مارا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ یہ قتل ارادتاً نہیں تھا۔ فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ کئی سال تک آپ علیہ السلام وہاں رہے اور بکریاں چرائیں۔ نبوت کا ملنا۔ واپسی کے سفر میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ جب قریب گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے معجزے عطا کیے۔ لاٹھی سانپ بن جاتی، ہاتھ روشن ہو جاتا۔ فرعون کو دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ فرعون نے انکار کیا، جادوگروں کا مقابلہ کرایا، مگر جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے ظلم اور سخت کر دیا۔ عذاب اور نشانیاں۔ اللہ نے فرعون کی قوم پر کئی عذاب نازل کیے، ٹڈیاں جوئیں، مینڈک خون، مگر فرعون پھر بھی نہ مانا۔ سمندر کا معجزہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ نے فرمایا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون پیچھے آیا تو سمندر جڑ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق